ڈرل کے بعد تمام پیریڈ پڑھائی یا پستول اور مشین گن وغیرہ کی سکھلائی کے تھے۔ اگرچہ لیکچروں کے کمروں تک جانا بھی چپ راست یا ڈبل کے تابع تھا، تاہم کمروں کے اندر دست و پا کی حرکات پر پابندی نہ تھی۔ مثلاً مکھی یا مچھر سے تحفظ ہمارے بس کی بات تھی۔ ان کی ناجائز پرواز پر ہم حسب ضرورت ہاتھ پاؤں ہلا سکتے تھے، اور فقط اتنی سی آزادی سے زندگی میں کیف باقی تھا۔ رات کو ڈنر پر گئے تو ذکر اس موضوع پر نہ تھا کہ ہماری لفٹینی کس مرحلے پر ہے، بلکہ یہ کہ ڈرل میں کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ فوجی کیڈٹ کے اس انکشاف پر کہ اتوار کو مکمل چھٹی ہوتی ہے، بے اختیار اس کا منہ چومنے کو جی چاہا۔ جبین نیاز میں تشکر کے سجدے تڑپنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی بے کراں نعمتوں میں سے اتوار کی تعطیل کا خصوصیت سے احساس ہونے لگا۔ اتوار کا انتظار ہم سے زیادہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اب ہماری تمام تر دعائیں چھٹیوں اور بارش کے لیے وقف ہو گئیں، اور لفٹینی کی عنایت کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی مزید زحمت نہ دی۔ الغرض لفٹینی کا وہ حسین و جمیل قصر جسے ہم نے تصورات کے منہ قلم سے بنایا اور سجایا تھا، پہلے روز ہی منہدم ہو گیا، اور یہ ابھی ابتدا تھی۔ جو کچھ آگے ہوا اس کی روداد طویل بھی ہے اور جاں گسل بھی۔ مختصر یہ کہ پہلی ڈرل میں پاؤں فگار ہوئے تھے، چند روز میں رائفل ملی تو سلوپ کرتے کرتے ہاتھ بھی خون چکاں ہو گئے۔ رائفل پر سنگین کا اضافہ ہوا اور مصنوعی دشمن کو مارنے کی مشق کرائی جانے لگی تو تقریباً خودکشی ہو کر رہ گئی۔ میلوں بے آب و دانہ مگر با پٹھو مارچ کیا، حتیٰ کہ ان کافر بوٹوں کے دل بھی موم ہو گئے، لیکن کسی سارجنٹ کو رکت نہ ہوئی۔ مسلسل کھدائی سے عرض محو کا سینہ شق ہو گیا، لیکن کمپنی کمانڈر کا دل نہ پگھلا۔ کمانڈنٹ صاحب نے ہمارے کھودے ہوئے مورچوں کے ہر خط اور زاویے کا جائزہ لیا، لیکن ہمارے زخم جگر کی خبر نہ لی۔ نیمچ روڈ کے چپے چپے پر ہم نے رنجور قدموں کے نقوش چھوڑے، ہیما پہاڑی کے ہر سنگریزے پر ہم نے آبلے پھوڑے۔ ہماری ہر صبح چوبی گھوڑوں پر سے کودنے اور رسے پر چڑھنے میں صرف ہوئی، اور ہماری ہر شام بے مرچ اور بد ذائقہ انگریزی ڈنر کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ایکسٹرا ڈرل سے بچنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی بارہا کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ دیسی کھانے کے لیے باورچی کی ہزار منتیں کیں، لیکن بدبخت سارجنٹ کے ڈر سے راضی نہ ہوا۔ جی چاہتا کہ اگر سارجنٹ کو نہیں تو کم از کم باورچی کو ہی قتل کر ڈالیں، لیکن اگر اس کی ہمت بھی ہوتی تو فرصت کہاں تھی؟ اور آخر ایک روز فرصت ملی تو معلوم ہوا کہ لفٹین ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ لفٹینی ہم پر دوسرے جمعے ہی نازل نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کی پیدائش کے لیے ہمیں بیچاری نرگس کی طرح پورے 9 مہینے اپنی بے نوری پر رونا پڑا۔ چنانچہ ہم ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نزول لفٹینی ٹریننگ کا چھٹا مہینہ تھا کہ سگنل کی تربیت کے لیے 10 کیڈٹوں کا انتخاب ہوا۔ منتخب امیدواروں کو ایک علیحدہ ادارے یعنی سگنل ٹریننگ سنٹر میں جانا تھا۔ شاید یہ ایکسٹرا ڈرل کا خوف تھا کہ ہر کیڈٹ نے او ٹی ایس سے جان چھڑانے کے لیے عرضی دے دی، کیونکہ اڑتی سی خبر تھی کہ سگنل ٹریننگ سنٹر میں کیڈٹ بھی انسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور جب ہمارا نام 10 منتخب کیڈٹوں کی فہرست میں آ گیا تو باقی کیڈٹ ہمیں اس طرح مبارکباد دینے آئے جیسے جشن استقلال کی خوشی میں قبل از وقت رہا ہونے والوں کو پسماندہ قیدی رخصت کرتے ہیں۔ سگنل ٹریننگ سنٹر بھی مہو میں تھا اور او ٹی ایس سے بہت دور نہ تھا،
جس روز ہم او ٹی ایس سے رخصت ہوئے ہمارے ذمے 2-4 ایکسٹرا ڈرل باقی تھیں، اور ہمیں خوف تھا کہ کہیں سگنل سینٹر میں پہنچنے کے بعد بھی او ٹی ایس والے اس ادھار کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ اتفاق سے 2 دن بعد او ٹی ایس کا سارجنٹ میجر سگنل سینٹر میں آ نکلا اور ہمارا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو یہ ایکسٹرا ڈرل کا حساب چکانے آیا ہے۔ لیکن جب اس نے عام انسانوں کی طرح ہم سے ہاتھ ملایا اور اسی طرح مسکرانے بھی لگا جس طرح ہم مسکراتے ہیں، تو باور نہ ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جو قسم کھا کر کہتا تھا کہ کیڈٹ خدا کی اسفل ترین مخلوق ہے۔ لیکن ابھی ہمارے لیے آخری حیرت باقی تھی۔ جب پیار محبت کی باتوں کے بعد ہم سے رخصت ہونے لگا تو ہمیں سر کہہ کر خطاب کیا، پھرتی سے سلیوٹ کیا اور جانے کی باقاعدہ اجازت مانگی۔ یہ واقعات ہمارے لیے اس قدر غیر متوقع تھے کہ اگر اسی لمحے کوئی شہزادی ہمارے گلے میں ہار ڈال کر ہمیں خاوند منتخب کر لیتی تو ہمیں بالکل تعجب نہ ہوتا اور ہم بلا تکلف ولی عہدی شروع کر دیتے۔ سگنل سینٹر میں پہنچے تو وہ جو احترام انسانیت کی افواہیں تھیں سچ مچ درست نظر آنے لگیں۔ تمام استاد ادب سے پیش آئے، لیکن 6 ماہ کے متواتر بے ادبی کے بعد ہمیں یقین نہ آتا تھا کہ ہم بھی قابل ادب قسم کے آدمی ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ساری تعظیم ہمیں جعلی سی لگتی تھی۔ ہماری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی جیسے نظام سقے کی اپنی مختصر سی جلالت معابی کے دور میں ہوئی ہوگی۔ شاید ہمارے حالت زار نظام سے بھی کچھ پتلی تھی، کیونکہ اسے اپنا انجام معلوم تھا اور ہمیں اعتبار نہ آتا تھا کہ یہ فالتو احترام واقعی کوئی دیر پا چیز ہے، یا کسی وقت یہی مؤدب انسٹرکٹر ایک ہلاکوانہ کہکا لگا کر ہمیں ثریا سے کھینچ کر زمین پر دے ماریں گے اور پھر ہم ہوں گے اور ایکسٹرا ڈرل۔ لیکن رفتہ رفتہ معلوم ہوا کہ اس احترام میں ملاوٹ نہ تھی، اور یہ کہ ہمیں مرتبے کا احساس قصدن دلایا جا رہا تھا، وہی احساس جو او ٹی ایس میں ہمارے دماغ سے نچوڑ لیا گیا تھا اس وقت کہ ہم تازہ تازہ شہری زندگی سے فوج میں آئے تھے، وہی صحیح تھا، اور اب کے افسری کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، ہمیں افسرانہ انداز سکھائے جا رہے تھے۔ لیکن ہم اپنے استادوں کی نسبت اپنے انگریز ہم جماعتوں سے وہ کچھ سیکھ رہے تھے جو زندگی بھر نہ سیکھا تھا۔ جماعت میں ہم 20 کیڈٹ تھے، 10 دیسی اور 10 انگریز۔ یہ انگریز ہندوستان میں انگریزی فرموں کے ملازم تھے اور جبری بھرتی کے قانون کے تحت تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یوں تو ہم سب برابر تھے، لیکن جماعت میں ان انگریز طلباء کا کاروبار ہم دیسیوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ جماعت میں استادوں کے ساتھ یوں ہم کلام ہوتے جیسے چائے پیتے ہوئے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں۔ ادب ضرور کرتے لیکن خوف نہ کھاتے۔ ان سے کوئی انسٹرکٹر سوال پوچھتا تو جواب دینے سے پہلے آرام سے پائپ کا کش لگاتے، پھر اسے ڈیسک پر رکھتے اور پھر کرسی پر ذرا نیم دراز ہو کر جواب دیتے، اور اس انداز سے کہ اگر درست ہے تو خیر، اگر نہیں بھی تو کوئی حرج نہیں، کہ یہی ہمارا نقطہ نگاہ ہے۔ برخلاف اس کے ہم دیسیوں کے دل میں ہر وقت چور سا رہتا، جواب آتا تو جواب دینے میں بے تابی، اگر نہ آتا تو احساس جرم اور چھپنے کی کوشش۔ ان لوگوں کی خود اعتمادی اور پختگی ان کے کردار کا حصہ تھی، اور یہ غالباً ان کی ابتدائی تعلیم کا فیض تھا۔ ہمارا احساس کمتری ہماری اپنی ابتدائی تعلیم کا عطیہ تھا، وہی تعلیم جس میں شاگردوں کو مرغا بنانا استاد کی بہترین ٹیچنگ ایڈ یعنی درسی امداد ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ ہمارے لیے نئی چیزیں سیکھنا اتنا ضروری نہ تھا جتنا پرانی عادتیں بھلا دینا، اور ہم میں سے وہ جو ایسا نہ کر سکے سینئر عہدوں پر پہنچ کر بھی نابالغ ہی رہے۔
یہ نہیں کہ انگریزوں میں نالائق یا نکمے نہیں ہوتے، کئی ایک کا ذکر آگے آئے گا۔ نکتہ یہ ہے کہ صرف ذہین ہونا ہی کافی نہیں، کچھ شخصیت ہونا چاہیے، کچھ کردار ہونا چاہیے، اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کچھ محفل میں بات کرنے کا شعور ہونا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ ان معاملات میں ہم ان انگریز دوستوں کو بتائے بغیر ان کی شاگردی کر رہے تھے، اور مرغا بنے بغیر وہ کچھ سیکھ رہے تھے جو مکتب کی خاک بازی میں نہ سیکھ پائے تھے۔ ذکر سگنل سینٹر کی زندگی کا تھا۔ اس زندگی میں آسائش تھی، لیکن خدا جانے کیا وجہ تھی کہ وہ لطف نہ آ رہا تھا جو درشتی اور مشقت کے باوجود او ٹی ایس کی زندگی میں تھا۔ جب اس مسئلے کو اندر سے جھانک کر دیکھا تو ہم پر روشن ہوا کہ درشتی اور مشقت ہی تو لطف کا منبع تھے۔ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیسا۔ لیکن سگنل سینٹر کی زندگی فقط اللہ ہو کے گرد ہی نہیں گھومتی تھی۔ جہاں ارجن سنگھ ایسے ہم جماعت ہوں، وہاں کئی ایسے واقعات ناگزیر تھے جو دل یزداں میں بھی کھٹکنے لگے۔ ارجن سنگھ ایک قوی ہیکل اور خوش مزاج سکھ کیڈٹ تھا۔ پینا اس کی کمزوری تھی۔ ایک شام ارجن سنگھ کو معمول سے زیادہ بدمست پایا گیا، حالانکہ اس روز میس میں ارجن سنگھ نے شراب کو چھوا تک نہ تھا۔ دوسرے روز کلاس میں بھی ارجن سنگھ معمول سے زیادہ موج میں تھا، اور کلاس کے رستے میں کوئی میخانہ بھی نہ پڑتا تھا۔ ہمارے ایک انگریز ساتھی مرٹن نے شرارتاً کہہ دیا کہ ارجن سنگھ نیمبو پانی پر ہی ٹائٹ ہو گیا ہے۔ ارجن سنگھ اس تہمت پر بزرگانہ انداز میں مسکرا دیا۔ شام ہوئی تو ارجن سنگھ کی مستی عروج پر تھی۔ دفعتاً اپنے کمرے سے نکلا اور ایک دوسرے کیڈٹ کی کمر میں بازو ڈال کر ناچنے لگا۔ معمہ یہ تھا کہ ارجن سنگھ آخر پی کیا رہا ہے جو 2 روز سے ہوش ہی میں نہیں آتا۔ رقص جاری تھا کہ ہمارے کمان افسر یعنی کرنل صاحب ادھر آ نکلے۔ دراصل وہ بھی ارجن سنگھ کی مستی کا عقدہ حل کرنے کی فکر میں تھے۔ ارجن سنگھ نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، بڑا اور کرنل صاحب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچنے کی ابتدا کرنے لگا۔ لیکن کرنل صاحب نے مسکرا کر کہا، ارجن سنگھ ناچیں گے بعد میں، آؤ ذرا تمہارے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ ارجن سنگھ بخوشی راضی ہو گیا۔ یہ بدستور کرنل صاحب کی کمر میں بازو ڈالے انہیں کمرے میں لے گیا اور حسب دستور پوچھا کہ کچھ پئیں گے؟ کرنل صاحب یہی تو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انگریزوں کا وہ روایتی فقرہ بولے، I would love it۔ اس پر ارجن سنگھ اٹھا، اپنا پلنگ الٹایا، نیچے 2 کنستر دیسی شراب کے پڑے تھے۔ ارجن سنگھ نے ایک پر سے ڈھکنا اٹھایا اور ایک لمبا گلاس لبالب بھر کر کرنل صاحب کو پیش کیا۔ کرنل صاحب ذرا جھجکے تو ارجن سنگھ بولا، چھک جاؤ موتیاں والے ہو، اے وسکی یہ آپ ماں گھر بناؤنے آ۔ کرنل صاحب کی سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، البتہ انہوں نے ارجن سنگھ کی خوشنودی کے لیے گلاس منہ سے لگا لیا۔ خدا جانے ارجن سنگھ کی خانہ ساز میں کیا تاثیر تھی کہ کرنل صاحب ایک دفعہ گلاس کو ہونٹوں سے لگانے کے بعد جدا نہ کر سکے اور پورا گلاس حلق میں اونڈیل کر دم لیا۔ راوی یعنی ارجن سنگھ کے بیرے کا کہنا ہے کہ کرنل صاحب نے دوسرا گلاس اپنے ہاتھوں سے بھرا اور چڑھا گئے۔ کوئی آدھا گھنٹہ بعد جو نظارہ ہم باہر کھڑی ہوئی تماشائیوں نے دیکھا یہ تھا کہ کیڈٹ ارجن سنگھ اور کرنل صاحب اپنے ہاتھوں میں جام شراب تھامے اور بازو ایک دوسرے کے گلے میں حمائل کیے تھرکتے تھرکتے کمرے سے باہر آتے ہیں اور ہم سے قطع نظر کیے ہوئے چل نکلتے ہیں۔ آگے اگر کسی سے ذرا آنکھ لڑ جاتی ہے تو نہایت چابک دستی سے جوابی آنکھ مارتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ارجن سنگھ کا بیرا سر پر کنستر اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے رواں ہے۔ بیرے سے پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کنستر کی منزل کرنل صاحب کا بنگلہ ہے۔
یہ سگنل سینٹر کی زندگی کا ایک پہلو تھا، کام کی بھی کمی نہ تھی، تاہم ظاہر تھا کہ اس ماحول میں وہ او ٹی ایس کے دنوں کی خودکشی کے منصوبے قطعاً بے جا ہیں، بلکہ یہاں کچھ اس تیزی سے دن کٹے کہ ایک دن لفٹینی کا حکم آ گیا اور آنن فانن ہمارے شانے پھولوں سے جگمگا اٹھے، اگرچہ ان کی تعداد بالفعل ایک پھول فی شانہ تھی۔ اب ہمیں آنے والی زندگی سے عجیب کیف محسوس ہو رہا تھا۔ کورس کے خاتمے سے چند روز پیشتر پوسٹنگ کے سلسلے میں ہم سے اپنے مرغوب سٹیشن پوچھے گئے۔ ہمارا انتخاب بالترتیب لاہور اور پشاور تھے۔ لاہور آنے کا ہمیں خاصا شوق تھا کہ جس دیار کے کوچوں کی ہم نے ایک گمنام طالب علم کی حیثیت سے خاک چھانی تھی، اب اسی خاک کو افسرانہ شان سے روندنا چاہتے تھے۔ جب پوسٹنگ کا حکم شائع ہوا تو ہمارا تقریباً پشاور ڈسٹرکٹ سگنلز میں ہوا۔ لاہور نہ ملنے پر مایوسی تو ہوئی، لیکن قابل برداشت سی۔ پشاور کی ایک خوبی تو ظاہر تھی کہ ہمارے لیے نئی جگہ تھی، علاوہ ازیں جب اپنے پٹھان دوستوں سے پشاور چھاؤنی کی دلچسپیوں اور پشاور کلب کی رنگینیوں کے چرچے سنے تو نہایت بے تابی سے رخت سفر باندھا۔